اور آج بھی ہے سبحان اللہ۔ اپنا سب کچھ گنبد میرا موضوع تو وہی ہے، اگر آپ کہو تو بولے وہیں سے شروع کر دیں، کیونکہ میری عادت نہیں ادھر سے ادھر جانے کی، میرا جو ہے وہی مین چلتا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ایک صحابی ہے، اس بات کو کبھی آپ نے نہیں سنا تو سنا۔ ایک صحابی تھے تو وہ مدینہ کی گلی میں نکلتے بازار جاتے جیسے، تو ان کا ایک لڑکا تھا، تو لڑکا ساتھ، اب وہ بازار جاتے ہیں تو یعنی مدینے والے ہیں، وہ دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ تمہارا بیٹا نہیں۔ اب وہ باپ حیران، وہ صحابی ہے، وہ حیران ہے، پریشان ہے۔ ایک دن نہیں، دو دن نہیں، تین دن نہیں، 4-5 دن گزر گئے، جب بھی وہ پھر گردن کو نیچے کرتے ہیں، یعنی تانا دینے لگے، مدینے والے تانا دیتے کہ یہ تمہارا بیٹا نہیں۔ اب کرے تو کیا کرے، اب وہ پریشان ہو گئے، پریشان ہوئے، گھر جاتے ہیں۔ اب گھر جانے کے بعد بیوی کو بلایا، اب بیوی کو ساتھ لیے، پھر وہ جو بیٹا یعنی وہ جو لڑکا اس کو ساتھ لیا۔ اب ساتھ لے جانے کے بعد کیونکہ وہ پریشان ہے، جس کے منہ سے سنو وہ یہی کہتا کہ یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، یعنی ان پر تہمت لگایا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ تو صحابی ہے، یعنی صحابی بھی کہنے لگے کہ تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ اب قربان جائیے، وہ پریشان ہو گئے، یعنی اب یہ تہمت کو کیسے ختم کرے۔ اب اس بیٹے کو لے کر، اب ساتھ میں بیوی ہے، بیویوں کو لینے کے بعد ہمارے آقا کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہمارے آقا کی بارگاہ میں پہنچ گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے آقا کا مجمع لگا ہوا ہے، آقا واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، آقا اللہ کی بات بتا رہے ہیں، معراج کا بیان بتا رہے ہیں، واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں۔ وہ صحابہ نے سلام عرض کی، ہمارے آقا نے یعنی سلام کا جواب دیا اور کہا بیٹھ جاؤ۔ اب وہ آنے والے صحابی بیٹھ گئے، ان کا بیٹا بھی بیٹھ گیا اور بیوی بھی بیٹھ گئی، اور پھر ہمارے آقا کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ، یعنی یہ جو ساتھ میں بچہ ہے، آپ یہ بتا دو یہ میرا بیٹا ہے یا کسی اور کا، کیونکہ مدینے والے اعتراض کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے آقا نے کہا کہ صحابی بیٹھ جاؤ، یعنی وہ بیٹا بیٹھ گیا، وہ صحابی بھی بیٹھ گئے۔ اب کیا ہوتا ہے، پھر ہمارے آقا واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں، اتفاق سے کیا ہوتا ہے، فاطمہ الزہرا کے گھر کا دروازہ کھلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فاطمہ الزہرا کے گھر کا دروازہ کھلتا ہے تو امام حسین ابھی بچپنا ہے، آپ ننھے ننھے قدم سے چلے آ رہے ہیں۔ صحابہ نے دیکھا کہ امام حسین نانا جان کے پاس آ رہے ہیں، صحابہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور راستہ بنا دیا، کہا کہ امام حسین آ رہے ہیں، آنے دو۔ حضرات تمام صحابہ کھڑے ہو گئے، وہ آنے والے صحابی بھی کھڑے ہو گئے، ان کی بیوی بھی کھڑی ہو گئی، ان کا بیٹا بھی کھڑا ہو گیا، اور امام حسین ننھے ننھے قدم سے صحابہ کے بیچ سے آ رہے ہیں۔ صحابہ نے راستہ بنا دیا، صحابہ کے بیچ میں آ رہے ہیں، اور نانا جان ہمارے آقا تشریف فرما ہے، آقا کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں، ابھی بچپنا ہے۔ ہمارے آقا نے امام حسین کو سینے سے لگایا، ہمارے آقا نے لاڑ پیار کیا اور کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ تمام صحابی بیٹھ جاتے ہیں، وہ بیوی بھی بیٹھ جاتی ہے، آنے والے صحابی بھی بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ بیٹا بھی بیٹھ جاتا ہے، اور امام حسین سے ہمارے آقا محبت فرما رہے ہیں۔ ہمارے آقا یعنی امام حسین کو لاڑ پیار کر رہے ہیں۔ امام حسین ننھے ننھے ہاتھ نانا کے داڑھی مبارک میں ڈال رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی نانا اور نواسے کی محبت صحابہ دیکھ رہے ہیں، اور دیکھ رہے ہیں کہ نانا اور نواسے کی کیسی محبت ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے تھوڑی دیر کے بعد امام حسین آپ کے اوپر سے یعنی گود سے اتر کے نیچے
نیچے آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. اللہ اکبر. اب امام حسین پھر اپنے گھر یعنی بیٹی فاطمہ اپنے والدہ کے گھر چلے جاتے ہیں. تمام صحابہ پھر بیٹھ جاتے ہیں. اللہ اکبر. ہمارے آقا پھر واضح و نصیحت فرما رہے ہیں. پھر یعنی آپ بیان فرما رہے ہیں, اللہ کی باتیں بتا رہے ہیں, معراج کا بیان سنا رہے ہیں. اب ان صحابی سے یعنی دیکھا نہیں جاتا جو مسئلہ پوچھنے آئے تھے, یہ بیٹا میرا ہے کہ نہیں, وہ کھڑے ہوتے ہیں, ان کے آنکھوں میں آنسو ہے. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان, میں اتنی دیر سے انتظار کر رہا ہوں, میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ بتا دو یہ میرا بیٹا ہے کہ نہیں. اتنا کہا, ہمارے آقا نے فرمایا اے صحابی کیا تم نے نہیں دیکھا, اے صحابی تم نے نہیں دیکھا. کہا کہ یا رسول اللہ آپ سب جانتے ہیں, آپ جانتے ہیں, آپ ہی بتا سکتے ہیں. یا رسول اللہ مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا. ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا اے صحابی سنو, جو اپنے باپ کا بیٹا ہوتا ہے, جو اپنا باپ کا بیٹا ہوتا ہے, تم نے نہیں دیکھا میرا نواسا میرا حسین آ رہا تھا, تمام صحابہ کھڑے ہو گئے, تم بھی کھڑے ہو گئے, تمہارا بیٹا بھی کھڑا ہو گیا. امام حسین کی محبت میں کھڑا ہونے والا وہ کوئی اور نہیں, اپنے باپ کا بیٹا ہوتا ہے. امام حسین نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. امام حسین کی محبت میں, میرے نواسے کی محبت میں کھڑا ہونے والا وہ کوئی اور نہیں ہوتا, اپنے باپ کا بیٹا ہی کھڑا ہوتا ہے. تو تمہارا بیٹا بھی کھڑا, یہ تمہارا ہی بیٹا ہے. جاؤ مدینہ میں کہہ دو, اب کوئی اعتراض نہیں کرے گا. سبحان اللہ. تو ہم تو امام حسین والے ہیں, اب ان کا یعنی احترام کرتے ہیں, ان کا نام لیوا ہے, ہم ان پر یعنی جان فدا کرنے والے ہیں. حضرات ہم ان کا جشن بھی مناتے ہیں. سبحان اللہ. یہ بات آ گئی تھی اس لیے میں بتا رہا. حضرات محترم, مگر بندے یعنی بندگی اسے کہتے ہیں اللہ کا شکر ادا کر. اگر اللہ نے نعمت دی, اگر نہیں دی, تجھے آزمائش میں ڈال دیا, تو یعنی صبر سے کام لے, یعنی صبر کر. مگر صبر نہیں کرتے. کیوں صبر نہیں کرتے؟ ہمیں صبر بھی کرنا چاہیے, اس کی بندگی بھی کرنا چاہیے, یعنی ہمیں نماز بھی پڑھنا چاہیے, کیونکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں. جتنا جھکیں گے اتنا پھل ملے گا. سبحان اللہ. جتنا جھکیں گے اتنا پھل ملے گا. مگر آج ہمارا ماحول ہی کچھ الگ ہے. ماحول کیسے؟ اب میں آپ ایک بات بتا دوں, میرے ذہن میں آئی کہ یعنی ایک چور تھا. کون تھا؟ ایک چور. وہ چوری کرتا. اس نے دیکھا کہ ایک دن کہ آپ چوری کرنے کا جاؤ. اس کے ذہن میں آیا کہ مسجد میں چلا جائے. اللہ اکبر. یعنی دیکھا کون سا گھر؟ اللہ کے گھر میں. اب مسجد میں چلا گیا چوری کی نیت سے. اب وہ جیسے ہی مسجد کا جو گلہ رہتا ہے جو ہم جمعے کے دن گھماتے ہیں, اس میں تالا لگا ہوا ہے. اب وہ جیسے ہی گلے کے پاس پہنچ گیا, اب پہنچنے کے بعد دیکھا تو اس نے ترکیب سے دیکھا کہ اس کے اندر اوپر سے ڈالتے ہم کیسے نکالے. اس نے نکالنے کی کوشش کی مگر نہیں نکلے. اتفاق سے مسجد کی گیٹ کی آواز آئی تو وہ سمجھ گیا کوئی آ رہا ہے, کوئی آ رہا ہے. تو اس نے گلے کو واپس رکھ دیا, جہاں پہ رکھا تھا وہی رکھ دیا, اور وہ فوراً وضو بنانے لگتا ہے. وضو خانے چلا گیا, وضو بنایا. جیسے جیسے وضو بنا لیا, اور وضو بنانے کے بعد وہ جو آیا تھا گیٹ کی آواز آئی تھی, وہ بھی نماز پڑھنے ایسے آ گیا تھا, نفلی نماز پڑھنے.
اب وہ جیسے ہی اس نے دیکھا یہ نماز پڑھ رہا تو اس طریقے سے اس نے بھی شروع کر دی. یہ تو چور ہے, اس نے دیکھا کہ یہ نماز پڑھ کے چلا جائے گا تو پھر اپنا کام کر لے گا, تو اس نے پھر ویسے ہی نماز پڑھی. اب وہ آیا تھا نماز پڑھ کے چلا گیا. اب وہ چور نے کیا کرا کہ پھر واپس اب وہ اکیلا رہ گیا, پھر گلہ اتار کر لایا. اب اتارنے کے بعد اس سے پیسہ نکالنا شروع کیا, یعنی چند پیسے نکالے. نکالنے کے بعد اور نکال ہی رہا تھا کہ پھر دوبارہ مسجد کے گیٹ کی آواز آئی. جب گیٹ کی آواز آئی تو وہ فوراً پیسے کو یعنی ایک طرف رکھا, گلے کو پھر جہاں تھا وہاں رکھا اور نماز پڑھنے کی ایکٹنگ کرنے لگا, یعنی کہ میرا کوئی یہ شک نہیں کر سکے کہ یہ بندہ کس لیے آیا ہے. اب جو آنے والا جو شخص دوسرا شخص آیا دوسری بار, اب وہ آیا اس کو دیکھ رہا ہے, اب وہ نماز پڑھ رہا ہے, اس کو ارد گرد پیچھے گھوم رہا ہے. اب وہ چور کہہ رہا ہے کہ اس کو شک ہے, یعنی شک ہے, اسی لیے یہ نماز نہیں پڑھ رہا, صرف میرے آس پاس کیوں گھوم رہا ہے. یہ صحیح بات ہے, میں جو بتا رہا ہوں کوئی ویسا نہیں, یعنی یہ میرے آس پاس کیوں گھوم رہا ہے. اس نے 2 رکعت ہوئی, پھر 2 رکعت پڑھ لی. اب وہ آیا اس مقصد سے کہ اس کی نماز ہو جائے تو اس سے کچھ بات کروں, کچھ گفتگو کروں. اس کا مقصد الگ تھا, مگر چور سمجھ رہا کہ اسے شک ہو گیا کہ میں چور ہوں, مسجد میں سے پیسے نکالنے کے لیے آیا ہوں. یعنی اتفاق سے وہ نماز پہ نماز پڑھتا جا رہا. اس نے دیکھا یار اس کی نماز تو بہت لمبی ہے, یہ 2 رکعت کر کے پڑھتا ہی جا رہا. اس نے دیکھا بیٹھ جاتا ہوں, انتظار کروں. اب وہ بیٹھ گیا. اب جیسے ہی بیٹھ جاتا ہے تو یعنی اس نے لگ بھگ یعنی 100 رکعت پڑھ لی. کتنی؟ 100 رکعت. وہ 2 پہلے آئے تھا اس حساب سے پڑھ لی. اس نے نقل کی, صرف نقل, پڑھے تو کیا چور تھا, وہ تو نقل کی. اب اس نے جیسے ہی 100 رکعت ہو گئی, دیکھا کہ آنے والا ہے, انتظار کرتے کرتے سو گیا. یعنی وہ دیکھے اس کی نماز ختم ہوئے تو اس سے گفتگو کرو, تو وہ دیکھا کہ آگ لگ گئی. چور نے دیکھا موقع اچھا ہے بھاگ لو, ورنہ یہ تو دیکھ ہی رہا تھا پیچھے پڑا ہوا تھا. تو اتفاق سے وہ فوراً جاتا ہے, تو مسجد کی فاٹک جیسے ہی بجتی ہے تو اس کو نیند سے چوکنا ہوتا ہے. وہ دوڑتا ہوا پیچھے سے ہاتھ پکڑ لیتا ہے, یعنی پیچھے سے ہاتھ پکڑ لیا. اب چور گھبرا گیا کہ اس نے پکڑ لیا, وہ پسینہ پسینہ ہو گیا اور وہ کہتا ہے ارے بھائی میں کب سے انتظار کر رہا ہوں, تم جو ہو نماز پہ نماز پڑھ رہے ہو. وہ کہتا ہے اب تو میری خیر نہیں ہے, چور پسینہ پسینہ ہے کہ اب تو مجھے پکڑ کے لے جائیں گے, حالت خراب ہو جائے گی. وہ گھبراتا بولا چور کہ آخر بات کیا ہے. اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں, اب بات سننا پوائنٹ کی, کہ میں یعنی پیسے والا ہوں, مالدار ہوں, یعنی میں سواری پر جا رہا تھا, 4 ویلر گاڑی یعنی سواری پر. میری گاڑی کا بریک فیل ہو گیا تو میں نے گاڑی کے اندر یہ نیت یہ منت مانگی کہ اللہ اگر یہ ہونے والا حادثے سے میں محفوظ ہو جاؤں تو کوئی اچھا نیک یعنی عبادت گزار ہوگا جو زیادہ نماز پڑھنے والا ہوگا, اسے میں 50,000 روپے دوں گا, 50,000 روپے دوں گا. اب اس نے 50,000 کی گڈی نکالی, اس چور کو دی. اب چور کو دے دیا, اب وہ چلا گیا. اب اس چور کے دماغ میں بات آئی, اس کا دل بدل گیا. وہ فوراً الٹے پاؤں ویسے ہی مسجد میں داخل ہوتا ہے اور گلے کے اندر پیسہ ڈالتا ہے اور سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اللہ نے میں نے صرف دکھاوے کی نیت سے عبادت کی, میرا اپنا بچاؤ کرنے کے لیے چند نماز پڑھی تو اللہ نے 50,000 سے نواز دیا. اگر میں سچے دل سے 5 گانا نماز پڑھوں تو میرا
مولا کتنا نوازے گا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، میرا مولا کتنا نوازے گا؟ مگر نماز کیا بات ہے؟ ہم تو نماز ہی نہیں پڑھتے، ہم تو نماز ہی نہیں پڑھتے، کیونکہ نماز تو مین چیز ہے، مگر ہم نماز نہیں پڑھتے۔ اب ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں، آپ کے ذہن میں آ جائے کہ ہم جاتے ہیں، سبحان اللہ، یعنی صدقہ کیا چیز ہے؟ صدقہ موت کو بھی ٹال دیتی ہے، صدقہ موت کو بھی ٹال دیتی ہے۔ حضرات محترم، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے مریض کے نام پر یعنی کچھ صدقہ دے دے تو رب تبارک و تعالی یعنی کرم فرماتا ہے، تو وہ مریض ہوتا ہے، مریض کو شفایات ملتی ہے، یعنی مریض کو علاج لگتا ہے۔ اگر ہم صدقہ پہلے دے، اب حضرات اب آپ پوچھو کہ یہ کیسے، تو میں آپ کو بتاؤں، ڈاکٹر کے پاس جانا بھی سنت ہے۔ ہاں جی صاحب، ڈاکٹر کے پاس جانا بھی سنت ہے۔ ارے قربان جائیے وہ نبی، کون سے نبی؟ موسیٰ کلیم اللہ، سبحان اللہ۔ آپ ہر لمحہ کچھ پریشانی ہوتی تو آپ کوہ طور پر چلے جاتے، موسیٰ کلیم اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گفتگو کرتے، آپ کچھ پریشانی بیان کرتے اور رب تبارک و تعالیٰ ان کی بات کو سنتا اور پھر حل بتاتا۔ میرا رب تو وہ رب ہے، کہتا ہے اے موسیٰ بتاؤ کون سی پریشانی ہے، بتاؤ کون سی پریشانی ہے۔ ایک دن کیا ہوا کہ موسیٰ کلیم اللہ آپ کے پیٹ میں تکلیف ہوئی، یعنی پیٹ میں درد ہوا۔ اب موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پر پہنچ جاتے ہیں، آپ کوہ طور پر پہنچ جاتے ہیں، پہنچنے کے بعد کہتے ہیں یہ مولا یعنی پیٹ میں درد ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے موسیٰ یعنی فلاں مقام پر چلے جاؤ اور وہاں ایک جڑی ہے، ایک جڑی بوٹی ہے، اس کو توڑ لو اور توڑنے کے بعد اسے پیس لو اور اس کے بعد اسے دوائی کی طور پر کھا لو، استعمال کر لو۔ اب موسیٰ کلیم اللہ جاتے ہیں، وہ جڑی بوٹی لیے اور گھر جاتے ہیں اور اس کو دوائی جیسے بنا لیا۔ اب موسیٰ کلیم اللہ نے وہ جڑی بوٹی کھائی تو آپ کو شفایات ہو گئی، یعنی آپ کا پیٹ کا درد ختم ہو گیا، پیٹ کا درد ختم ہو گیا۔ اب حضرات چند مہینے گزرے، پھر دوبارہ سے موسیٰ کلیم اللہ کے پیٹ میں درد ہوا تو موسیٰ کلیم اللہ نے سوچا کہ ہاں کسی اور نے نہیں بلکہ میرے پروردگار نے بتائی کہ وہ جڑی بوٹی ہے، اس سے علاج لگتا ہے، اس سے پیٹ کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اب موسیٰ کلیم اللہ پھر ویسے ہی اس جڑی بوٹی کے قریب میں جاتے ہیں۔ اب جانے کے بعد وہ جڑی بوٹی لی اور لینے کے بعد گھر آئے، اس کی دوائی بنائی، آپ نے کھائی اور کھانے کے بعد دیکھا پھر ویسا کے ویسا درد ہے، یعنی تھوڑا بہت بھی کم نہیں ہوا۔ موسیٰ کلیم اللہ حیران ہے، جب پہلے تو کھایا تھا یعنی درد چلا گیا، اب میں خود کھا رہا ہوں یعنی درد نہیں جا رہا ہے۔ اب موسیٰ کلیم اللہ پھر رب کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں، کوہ طور پر پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے پروردگار یعنی پہلے یہ جڑی بوٹی کھائی تھی تو پہلے تو پیٹ کا درد ختم ہو گیا، آج میں نے کھائی تو اس کا درد نہیں گیا، پیٹ میں ابھی بھی درد ہے، جڑی وہی ہے، جڑی بوٹی وہی ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے موسیٰ جس وقت میں نے کہا تھا کہ وہ جڑی بوٹی کو لے جاؤ، اس وقت اس میں میرا حکم شامل تھا، آج میرا حکم شامل نہیں تھا، آج میرا حکم شامل نہیں تھا۔ تو حضرات کہنے کا مطلب یہ ہے اگر ہم صدقہ جو مریض کو اسپتال کہیں لے جاتے ہیں اس سے پہلے صدقہ دے دے تو رب تبارک و تعالیٰ کا حکم اس میں شامل ہو جاتا ہے، اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ مگر اے بندے
تجھے تیری بندگی ہی معلوم نہیں کہ بندگی کسے کہتے ہیں؟ حضرات اگر بندگی سمجھ میں آ جائے، بندگی سمجھ میں آ جائے تو بندہ کیا دیکھے گا کہ مجھے اللہ کا بندہ ویسے بننا ہے، ایک دوسرے کو ناپنا بند کر دے گا۔ یعنی بندگی کو اگر ہم سمجھ لیں تو ایک دوسرے کو ناپنا بند کر دے۔ ناپنے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی کہتا نہیں وہ کیسا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ کیسا ہے، وہ کہیں کرتا ہے، وہ کیسا ہے سب اللہ کے بندے ہیں، ایک دوسرے کو ناپتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ ناپنے کا مطلب یہ ہے، یعنی کہ یہ ہے، وہ ہے، یہ ہے، کئی طرح کی باتیں، مگر بندے کو بندگی سمجھ میں آ جائے کہ ہمیں صبر سے کام لینا، اللہ نعمت دے اس کو شکر ادا کرنا، اگر نہ دے صبر سے کام کرنا۔ اگر ہم صبر سے کام کرنے لگیں گے تو ہمیں عبادت کرنا آ جائے گی، اگر ہم صبر سے کام لیں گے تو ہمیں یعنی اسلام کے قاعدے قانون سمجھ میں آ جائیں گے، کیونکہ حضرات پھر بندہ یہ نہیں دیکھے گا یہ کیسا ہے وہ کیسا ہے، بندہ پھر یہی کہتا ہے مجھے نماز پڑھنا ہے، مجھے نیک کام کرنا ہے، مجھے قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ وہ کہتا ہے دنیا کچھ بھی کرے مجھے تو اللہ اور اس کے رسول کو کل قیامت کے دن منہ دکھانا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو کل قیامت کے دن منہ دکھانا ہے۔ تو ہمیں اپنی بندگی اپنے آپ پر ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اگر ہم بندگی کو سمجھ لیں گے تو ایک دوسرے کو سبحان اللہ ماشاءاللہ یعنی ایک دوسرے کو ناپنا بند کر دیں گے۔ بادشاہ نے بستر لگوا رکھے تھے تیسرے مقام پر، یعنی بڑے بڑے یعنی گدے بچھوا رکھے تھے، تو وہ جا کر دیکھتا ہے وہاں پر کیا ہے، یعنی جو خدمت کرنے والی ہے وہ پنکھا چلا رہی ہے۔ اب وہ وہاں پر جاتا ہے تو وہ پنکھا چلانے والے اس کی پنکھا چلا رہے ہیں، یعنی اس کی خدمت کر رہی ہے، اور وہ تو تھکا ہوا تھا، اس کا پیٹ بھی پھول ہے اور رات کا جگا ہوا تھا، جگیرا تھا۔ وہ جیسے ہی بستر پر گرتا ہے اس کو نیند آتی ہے، اس قدر نیند آئی، اس قدر نیند آئی کہ سورج غروب ہو گیا، یعنی سورج غروب ہو گیا، مغرب کا ٹائم ہوا تو سپاہی نے اٹھایا، بھائی اٹھ جا، محل سے باہر جا۔ کہتا ہے کہ نہیں، بادشاہ نے کہا تھا کہ آج کا دن تیرا ہے، کہا کہ کب تک، کہ سورج ڈوبنے کے، سورج ڈوب گیا، سورج ڈوب گیا۔ وہ دیکھا کہ اتنے جلدی کیسے، پھر اس کے ذہن میں آیا کہ یعنی میری عقل، یعنی عقل پر تنگ رہ گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، ہم کہتے ہیں ہم عبادت اب کریں گے، ہم نماز اب پڑھیں گے۔ انسان تو کئی طرح کے کپڑے پہننے میں آدھی زندگی گزار دیتا ہے، اور بیچ کی زندگی تو ویسے ہی گزار دیتا ہے، یہ کھائے یہ کھائے، وہ کھلائے وہ کھلائے، اور پھر ہم آدھی زندگی تو سونے میں گزار دیتے ہیں، اور پھر سورج غروب ہو جاتا ہے، موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، پھر کہتے ہیں ارے بھائی نیکی کرے تو کہاں سے کرے، کہاں سے کرے گا؟ تو ہمارا بھی یہی اس قیمتی موتی جیسا، یعنی ہمیں چاہیے ہماری جو زندگی ہے وہی قیمتی موتی جیسی زندگی ہے، پھر مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے۔ یعنی سونے جواہرات کیا ہے؟ یہی نماز روزہ حج زکات، اگر ہم یہ دنیا کے اندر جیتے جی کر لیں گے، موت نہیں آئے اس سے پہلے تو ہماری بخشش رب تبارک و تعالیٰ فرمائے، مگر ہم زندگی ویسے ہی گزارتے، ہم زندگی ویسے ہی گزار دیں گے تو بتاؤ، ہم خود سمجھ لیں کہ ہماری زندگی ویسے ہی ہے، کیونکہ اس نے ہیرے کی قدر نہیں سمجھی، تو ہم بھی اپنی زندگی کی قدر نہیں سمجھتے کہ اللہ نے
بندے کو پیدا کیا، بندے کو بنایا، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یعنی جن اور انسان اللہ کی عبادت کے لیے پیدا فرمائے، جن اور انسان کو اللہ کی عبادت کے لیے، مگر ہم عبادت نہیں کرتے، ہمارا ماحول الگ ہے، کہتے ہیں کہ کل سے پڑھیں گے، کل سے پڑھیں گے، کل ختم نہیں ہوتا، کل کبھی ختم نہیں ہوتا، کہتے ہیں انشاءاللہ کل سے پڑھیں گے، انشاءاللہ کل سے پڑھیں گے، مگر کل ختم نہیں ہوتا۔ اب ایک بزرگ ہے، وہ ندی کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، اب اللہ والے تو سمجھتے ہیں وہ تو ہستیاں ہوتی ہیں، وہ ندی کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب کوئی آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے کہ حضور یعنی آپ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے اس پار جانا ہے، مجھے ندی کے اس پار جانا ہے۔ کہا کہ وہ کیسے؟ کہ جب پانی ختم ہو جائے گا تو میں اس پار چلا جاؤں گا۔ تو وہ شخص کہتا ہے بزرگ سے کہ حضور یہ ندی کا پانی ختم تو ہوئے گا نہیں، زندگی ختم ہو جائے گی، ندی کا پانی ختم نہیں ہوگا، آپ کیسے گزرو گے، آپ اس پار کیسے جاؤ گے؟ تو وہ بزرگ کہتے ہیں ارے نادان، ہم یہی تو سمجھاتے ہیں تیری زندگی یوں ہی گزر جائے گی، نیکی کب کرے گا؟ تیری زندگی یوں ہی گزر جائے گی، نیکی کب کرے گا؟ تو ہمارا بھی یہی حال ہے، ہمارا بھی یہی حال ہے۔ ہم تقریریں سنتے ہیں، کئی واقعے سنتے ہیں، ہمیں اچھا لگتا ہے، مگر کبھی کبھی مجھے بھی موقع ملتا ہے کہ آپ کو سمجھاؤں، یعنی آپ کو سمجھاؤں، نہیں تو واقعے تو کئی یاد ہے مجھے، 12-1 بھی بجا تو بولے، مگر ابھی ٹھنڈ کا ماحول بھی ہے ماشاءاللہ، اور زیادہ ٹائم نہیں دے کیونکہ ماشاءاللہ کھلے میں بیٹھے ہیں، کھلے میں بیٹھے ہیں تو ماشاءاللہ اچھا لگ رہا ہے جیسے گرمی میں لگتا ہے۔ بڑی درشد اللہم صلی سبحانی کملی والے تمہارے نانا، تم نے پایا حسینی گھرانا، کملی والے تمہارے نانا، تم نے پایا حسینی گھرانا، اس دنیا میں ولیوں کے تم، اس دنیا میں ولیوں کے تم دانی اور مبانی اور رب کے جانی، محبوب سبحانی سب کے جانی، محبوب سبحانی، جو بھی مشکل میں تم کو پکارے، آئے سرکار بن کے سہارے، جو بھی مشکل میں تم کو پکارے، آئے سرکار بن کے سہارے، 12 برس کی تم نے تیرائی، 12 برس کی تم نے تیرائی، ڈوبی ناؤ پرانی اور رب کے جانی، محبوب سبحانی رب کے جانی، محبوب سبحانی، غوث اعظم پیر ہمارے یا شاہ جیلانی اور رب کے جانی، محبوب سبحانی
رب کے جانی محبوب سبحانی کملی والے تمہارے ہیں نانا تم نے پایا حسینی گھرانا اس دنیا میں ولیوں کے تم اس دنیا میں ولیوں کے تم دانی اور مبانی اور رب کے جانی محبوب سبحانی رب کے جانی محبوب سبحانی غوث اعظم پیر ہمارے یا شاہ جیلانی اور رب کے جانی محبوب سبحانی جانتا ہے کہ تیرا بچے پیدا کر کے آ گیا تیرا بچے پیدا کر کے آ گیا اب وہ جیسے ہی جانتا ہے کہ اب گھر والے بھول گئے ہوں گے کیا ہوگا بیوی ہوگی کہ نہیں کئی خبر نہیں ہوگا وہ جیسے ہی گھر کے اندر گھر پہ جا لیا اب گھر میں داخل ہوا بیوی سے کہتا ہے کہ کیا کر رہی ہو کہاں کہ میں مچھلی بنا رہی ہوں میں مچھلی بنا